بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تاریخی واقعہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ عبداللہ بن ابی سرح مصر کے گورنر تھے۔ شمالی افریقہ پر ایک رومی گریگوری کی حکومت تھی، جس کی بیٹی فلپانہ بڑی دلیر لڑکی تھی اور جنگ میں مردوں کے دوش بدوش داد شجاعت دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مسلمان بہادری اور دلیری اور جواں مردی سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے، جس کے باعث لڑائی طویل پکڑ رہی تھی۔ جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گریگوری نے اعلان کیا، جو رومن سپاہی مسلمانوں کے سپہ سالار ابن ابی سرح کا سر کاٹ کر لائے گا، مقررہ انعام و اکرام کے علاوہ وہ اپنی بیٹی فلپانہ بھی اس کے نکاح میں دے دے گا۔ دوسری طرف ابن ابی سرح نے دربار خلافت سے امداد طلب کی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ فلپانہ جیسی حسین و خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کو کون خواہش مند نہ تھا۔ عیسائی جوانوں میں اس خوشخبری سے ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا، اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے ابن ابی سرح تک پہنچ جائے۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک و خون میں تڑپ کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہ آئی۔ یہ حالات دیکھ کر مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آخر فوج کے افسروں نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا، ابن ابی سرح میدان جنگ میں نہ جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ابن ابی سرح اگرچہ اسے پسند نہ کرتے تھے، مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا۔ اب میدان جنگ میں جانے کے بجائے اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے۔ اسی دوران عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمک لے کر پہنچ گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ مسلمان تو لڑ رہے ہیں، مگر سردار خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ابن ابی سرح کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپہ سالار کے شایان شان نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی شہادت کی موت پسند نہیں؟ ابن ابی سرح نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے میں نے ایسا کیا ہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، آپ بھی اعلان کر دیتے، جو گریگوری کا سر کاٹ کر لائے گا، گریگوری کی بیٹی اس کے ساتھ نکاح کر دی جائے گی۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا۔ کمک آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ نصف دن تک تمام میدان لاشوں سے بھر گیا تھا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے بہت ہی خوفناک تھے۔ وہ بجلی کی طرح تیزی سے دشمن کے صفوں میں گھس جاتے تھے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کر آتے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جرأت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانہ کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی، مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا کہ گریگوری کے محافظ دستہ تک پہنچ جائے۔ تلوار سے تلوار بج رہا تھا۔ آخر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گریگوری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گریگوری کو للکارا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تیرے درمیان ہوگا۔ گریگوری نے بڑی پھرتی سے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، مگر انہوں نے وار بچا کر اس پر زور سے حملہ کیا کہ گریگوری زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزہ کر دیا۔ اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعقب کیا اور بہت سے عیسائی کو پکڑ لیا۔ ان گرفتار شدگان میں گریگوری کی بیٹی فلپانہ بھی تھی۔ اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھی اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھک رہے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے۔ ابن ابی سرح نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانہ تمہاری ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا، میں اسے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے فلپانہ جس کو چاہے دے دے، میں اس حق سے دستبردار ہوں۔
میدان جنگ میں فلپانا بھی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری کو دیکھ چکی تھی، اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کے تلواروں کی جد میں آئی، مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا تھا، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی جوابی حملہ نہ کیا۔ وہ سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ اس نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کو حق نہیں ہے کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، میں خوشی سے اسلام اور اس کی غلامی قبول کرتی ہوں۔